I will request Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa, Dr. Sanal Abbasi, to honor the rostrum and speak few words about the events. CCP صاحب اس پی آپریشن معزز مہمانان گرامی پولیس افسران میڈیا کے دوستوں السلام علیکم. میں ایس پی صاحب کو CCP صاحب کو اور یہاں کی پولیس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک سیمینار کا یا ٹریننگ کا انعقاد کروایا. یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے ہمارے حساب سے. کچھ تو یہاں پہ تقریر لکھی ہوئی ہے وہ چھوڑ کے میں اپنے جو میرے اپنے جذبات ہیں وہ میں اظہار ضروری سمجھتا ہوں. جنرلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مارجنلائز سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے اس میں بچے آ جاتے ہیں, عورتیں آ جاتی ہیں, ٹرانسجینڈرس آ جاتے ہیں, مائنورٹیز آ جاتے ہیں. دے نیڈ این اسپیشل پروٹیکشن فرام دا سوسائٹی, اور ہم ہی ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں قانون آئین کے مطابق. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. کتنے ہم کامیاب گئے کتنے ناکام گئے یہ آئی لیو اٹ ٹو دا سوسائٹی, لیکن یہ پرابلم ضرور موجود ہے. ایون آئی ڈونٹ سو مچ بلیو ان اسٹیٹکس. اسٹیٹکس میں بھی مس لیڈنگ, کوئی کبھی رپورٹ ہوتا ہے کبھی رپورٹ نہیں ہوتا, کبھی کوئی کلچرل ٹیبوز ہوتے ہیں کوئی رپورٹ ہی نہیں کراتا. تو اسٹیٹکس ریسرچ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے, لیکن اس سے زیادہ امپارٹنٹ ہے سوسائٹی کا ریسپانس, اور جو ہم آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. تو بچوں کے خلاف جرم ہو رہا ہے, ماضی میں ہوتا رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بچوں کے خلاف کرائم زیادہ ہو گیا ہے. اس کے بارے میں دو ویوز آ سکتے ہیں. کس کا خیال ہے کہ رپورٹنگ زیادہ ہو گئی ہے, کرائم تو ماضی میں بھی ہوتا رہتا تھا, کوئی دفنا دیتا تھا, کوئی دریا میں بچہ بہلا دیتے تھے, لیکن اب میڈیا کے ریولیوشن کی وجہ سے وہ رپورٹ ہونے لگا ہے. کیمرہ پہنچ جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے, تو پولیس رپورٹ کرنی پڑتی ہے, پولیس رپورٹ کرتی ہے اور اس کا فالو اپ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو میڈیا کی ڈائنامکس شروع ہو گئی ہے اس سے رپورٹنگ زیادہ بڑھ گئی ہے. اور میں اس میں بھی بڑا ایک پولیس کو وداؤٹ پریجوڈس ٹو اینی بڈی, جتنے بھی یہاں پہ کیسز ہوئے بچوں کے بارے میں وہ تقریباً بائی اینڈ لارج ڈیٹیکٹ ہوئے, اور ملزمان وہاں سے گرفتار ہوئے جہاں پہ لوگ ماضی میں کہتے تھے علاقہ گئے رہنے, جہاں پہ پولیس جا بھی نہیں سکتی تھی. اور اتنے ماضی کے بہت سے ایسے کیسز ہیں جو دیور مائرڈ انٹو دا مسٹریز, اور جس کو کہیں وقت کے اندھوروں میں گم ہو گئے, اور وہ کبھی دن کی لائٹ ہی نہیں دیکھ سکے, لیکن اب دن کی لائٹیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری دنیا. تو یہ فائدہ بھی ہے کہ ہمیں مطلب اپنی کیپیسٹی بڑھانے کا ایک موقع ملا ہے. سوسائٹی کا بھی بھرپور اعتماد بھی ہے, پریشر بھی ہے, چیلنج بھی ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس کو اور آگے بڑھائیں. اور سب سے بڑھ کے بات یہی ہے کہ قانون ہمیں ذمہ داری دیتا ہے کہ ہم یہ کام کریں. ہم ہی ان کے ہیومن رائٹس کے گارنٹرس ہیں, گارجینس ہیں, تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے. یہ جو سیمینار تھے یہ بڑی اچھی چیز ہے. ہم یہ جتنے بھی میں نے باتیں آپ کو بتائیں, اب ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ کہ جب بھی کوئی سیمینار ہوگا پشاور میں یا کسی جگہ پہ بھی, تو اس کو آن لائن کنیکشن ہوگا ٹریننگ سینٹروں کے ساتھ. تو وہاں پہ جتنے بھی ٹریننگز ہیں وہ بچوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, اور مارجنلائز سیگمنٹ آف سوسائٹی کے بارے میں, وہ ہر پولیس افسر ایجوکیٹ ضرور ہو, گائیڈ ضرور ہو. تو ہم انشاءاللہ یہ جیسے اس نے شروع کیا ہے یاسر آفریدی نے, تو
تو ہم اس کو انشاءاللہ کنیکٹ کریں گے دوسرے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے بھی. ویسے تو بچے یہ جو سوسائٹی کا معیار ہے، سوسائٹی نے بچوں کے کرائم کو بھی کرمنلائز کر دیا ہے. بچوں کو کرمنلائز نہیں کیا جا سکتا. کرمنلائزیشن بچوں کی نقصان دہ ہے، قانون میں اس کی منع ہے. میگزیملی if they are in violation of law, if they are in aberration of law, تو میگزیملی they may be called as victims. تو وکٹم کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کیا کہیں آپ، اس کی ایجوکیشن کروائی جائے، اس کو اچھا شہری بنوایا جائے، نسبتاً اس کو قید میں رکھ کر، اور وہی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جائے جو میچور مائنڈ کے ساتھ کی جاتی ہے یا ایڈلٹس کے ساتھ کی جاتی ہے. تو یہ ہمیں بتانے کی لوگوں کو بہت ضرورت ہے جو بچوں کو بھی ملزم کے طور پر دیکھتے ہیں. تو یہ ٹریننگ پروگرام اس لیے بھی بڑے عام تر ہیں. دوسرا ایک چیز میں اس کا جنرلی جواب نہیں دیتا، لیکن جنرلی ادھر جو میڈم نے باتیں کی کہ کرائم کے بارے میں، وائلنس کے بارے میں، ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پولیس جتنی بھی ہماری بیٹھی ہوئی ہے جہاں پہ کام کر رہی ہے، with all resource constraint, with all resource deficits، آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے سوسائٹی کو کہ پچھلے 7 مہینوں میں 42,000 کنفلکٹس جو ہے پولیس نے امن کرائے ہیں. یہ جتنے بھی کیسز تھے اس میں پارٹیز میں امن ہوا ہے. یہ تو کہیں نہیں ہوتا. تو یہ کے پی پولیس نے یہ کام کیا ہے. کمزوریاں ضرور ہوں گی، کمزوریاں ہمارے پاس 2 علاج ہیں، ایک سزا دینا یا دوسرا ٹریننگ پروگرام کروانا، ایجوکیشن کروانا، گائیڈ کروانا. دونوں کام ہو رہے ہیں، لیکن دیز فگرس آر ویری اسٹانشنگ. پیپل مسٹ نو اٹ. اور بھی جو جتنی ریکوریز پولیس نے کی ہے نارکوٹکس کی اور ٹیررزم کے خلاف، اتنی میرے خیال میں کسی بھی اور علاقے میں اتنی کارروائیاں نہیں ہوئیں جتنی کے پی میں ہوئی ہیں یا کے پی پولیس نے کی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جیسے آفریدی نے ایک بات کی کہ یہاں پہ ہم ایج آف کمپٹیشن میں رہتے ہیں، ایج آف کمپیٹیٹیونیس میں رہتے ہیں. آج کا مقابلہ کل سے کیا جائے گا، آج کا مقابلہ آئندہ سے کیا جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے فگرز دیکھنا، فگرز کو، ماضی کو دیکھنا، حال کو دیکھنا، مستقبل کو دیکھنا کہ ماضی میں ہم کہاں کھڑے تھے، آج کہاں کھڑے ہیں، کل کہاں کھڑے ہوں گے. میرے اپنے اسٹیٹکس کے حساب سے، پرفارمنس پرسیپشن کے حساب سے کے پی پولیس اور کے پی سوسائٹی ماضی سے بہتر انداز میں پہلی بڑی لیول پہ کھڑی ہے. تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے، ایک پازیٹیو ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے. بتانا اس لیے ضروری ہے آج کل کے دور میں، پہلے نہیں بتایا جاتا تھا اتنا. بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تقریباً پاکستان کے ہر ادارے کے خلاف ایک 5th جنریشن وار فیئر چل رہی ہے. جھوٹ چل رہا ہے، مس انفارمیشن چلتی ہے. اس کو میں ایگزامپل بتاؤں آپ کو. کچھ تو سچ بھی ہوتا ہے بالکل، لیکن جھوٹ بھی ہوتا ہے. جھوٹ کی میں ایگزامپل بتاتا ہوں آپ کو جو مجھے یاد ہیں. کچھ تو میں دیکھتا ہوں، کچھ نہیں دیکھتا. یہاں پہ کسی بہت بڑے آدمی کی پکچر دکھائی گئی، وہ تھانے پر سویا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ پشاور پولیس کو دیکھے کہ یہ پشاور پولیس، اس کو سردی تھی، اس میں وہ سویا ہوا تھا کمبل لے کے. بعد میں نے سی سی پی او کو بھیجی، سی سی پی او نے لکھ کر بھیج دیا تھا کہ آسٹریلیا کی ویب سائٹ ہے. اور اس پر جو کمنٹس آئے، اس پر جو بڑے بڑے نام میں ان کا نہیں لینا چاہتا، ان کے کمنٹس تھے کہ یہ پولیس کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے.
جبکہ وہ آسٹریلیا کی ویب سائٹ تھی. دوسرا ماسیرا میں ایک ریپ کا کیس ہوا, 10 سال پرانا ریپ کا کیس تھا, ملزم کسی کا پتہ ہی نہیں تھا, وہ ابھی ویڈیو چلائی گئی. وہ دوسرا اس کا ملزم ایک مر گیا تھا, وہ 2 ملزم ہم نے گرفتار کیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال پہلے یہ ویڈیو کس نے بھری, کیوں بھری, 10 سال پہلے کیوں نہیں چلائی, اب کیوں چلائی؟ یہ سوالات بدیانتی کو ضرور ظاہر کرتے ہیں. تیسرا, ادھر پشاور میں کوئی پکیٹ ہے, وہاں پہ بچوں کو ٹارچر کا کیس تھا. اٹ واز 2 years بیک. جب ویڈیو آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سینسیشن ہو جاتی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو 3 سال پرانی تھی. 3 سال کس نے بھری, کیوں بھری, اب کیوں چلائی؟ میرے کہنے ان سوالات کا میرا سوال یہی ہے کہ دس کمپین از گوئنگ آن. کوئی سچ پہ ہوتا ہے, اٹس ویری گڈ کہ میں بھی دیکھتا رہتا ہوں وہ ساری چیزیں, سی سی پی صاحب بھی دیکھتے رہتے ہیں اور پولیس افسران بھی رہتے ہیں. یہ جو پازیٹیو کرٹیکس ہے اٹ از ویلکم, اس کا ہم بہت احترام کرتے ہیں. لیکن پولیس کو ملائن کرنا, ڈیلیبریٹلی وتھ میلس ڈیمورلائز کرنا, ماضی میں یہی ہوا کہ پہلے اداروں کو ڈیمورلائز کرو, پرٹیکولرلی پولیس کو, اس کے بعد the space is created and space is filled by the non-state actors. اور جو ماضی میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. تو اس بات سے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. آج کل میں کہتا ہوں پوسٹ ٹروتھ پیریڈ میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں, جہاں پہ ایموشنز آر مور امپارٹنٹ رادر دین دی فیکٹس. یہ میں ویسے بہت سی چیزیں اور بھی ہوں گی. فاٹا کا جو انضمام ہوا ہے اس میں بھی بچے رہتے ہیں. بچوں کو فاٹا کے علاقے میں کبھی حقوق نہیں ملے, ابھی حقوق مل رہے ہیں. سو مینی چیلنجز. عورتوں کو وہاں پہ آئین اور قانون نے ان کو حقوق دیے ہیں کہ وہ دے کین ریکویسٹ دا جوڈیشری فار دیئر ریئلائزیشن آف دیئر رائٹس. وہ ان کو یہ کبھی حقوق ہی پہلے نہیں ملے. پولیس وہاں چلی گئی ہے, 29,000 کی ٹریننگ ہوئی ہے پولیس کی, وہاں پہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. 70 سال میں یہ نہیں ہوا, یہ ابھی ہو رہا ہے. دس از اے اسٹارٹ عورتوں اور بچوں کے حقوق کے بارے میں. تو یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہو, آدھا گلاس خالی ہو. ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کیا ہے. ہر کرٹیک کا, جو بھی کرٹیک ہے اس کا ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے. پازیٹیو کرٹیک کا ہمیں اس پر ریفارمیشن بھی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. 1000 بندے کو پولیس میں سزا ملی ہے. مجھے پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹ کوئی دکھا دیں جس میں یہ سزا اتنی ہوئی ہو. نو. تو یہ جو سزا اور جزا کا قانون ہے یہ بتانا ضرور پڑتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. باقی ہم اپنے آپ کو سوسائٹی کا حصہ سمجھتے ہیں اور پرٹیکولرلی ہمارا کنسیپٹ یہی ہے کہ لوگوں کے حقوق کے ہم ضامن ہیں اور ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, آپ لوگ ہمیں ایجوکیٹ بھی کرتے ہو, گائیڈ بھی کرتے ہو, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں
کہ اچھی چیزیں ہمیں بتائی ضرور جائیں، ایجوکیٹ کیا جائے، تو ہم انشاءاللہ اور اچھے ہوں گے. تو باقی انہوں نے یہ جتنے بھی سیگمنٹس ہیں 3 جو میں نے بتائے، عورتیں، بچے اور یہ جو ٹرانسجینڈرس ہیں، ان کے لیے علیحدہ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس ایج میں آ گئے ہیں جہاں پہ کنونشنل مینس نہیں استعمال ہوتے، وہاں پہ ماڈرن انلائٹنڈ لوگ چاہیے، ماڈرن انٹیلیجنٹ میتھڈ چاہیے، جس کے لیے ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں پولیس افسروں کو، اور کہ پرٹیکولرلی ان لوگوں کا خیال کریں. اور میرے اپنے اسیسمنٹ کے مطابق باقی ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں. جہاں تک بچوں کا، عورتوں کا اور ٹرانسجینڈرس کا تعلق ہے، ہمیں اور محنت کی ضرورت ہے بہت، نہ صرف ہمیں پر سوسائٹی کو بھی. اس کی جو میڈم نے ایک بات کی کہ وی لیو ان اوور لیجسلیٹڈ سوسائٹی، کہ ہمیں قانون تو بہت ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. تو یہ بات اس کی صحیح ہے بالکل. لیجسلیشن بہت ہوتی ہے لیکن عمل درآمد ہم نہیں کرنا ہے، ہم نے کروانا ہے. تو اس میں سارے آ جاتے ہیں، لا انفورسمنٹ پولیس بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، جیل خانہ جات بھی ہے، اور دوسرے ادارے بھی ہیں. میں ایک اور بھی چیز کہتا ہوں کہ ملک میں ایک قانون یا ایک صوبے میں ایک قانون چلتا ہے. جتنے گرے ایریاز ہیں، گرے ایریاز دے مسٹ بی فنشڈ اوے وتھ، either it should be black or white. It will be very easy for us to operate. It's very difficult to operate in grey area. So یہ بھی بہت ایک ہمارا المیہ ہے کہ we are still operating, though we are trying in the grey areas. So یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی وائٹ کیا جائے یا بلیک کیا جائے، this way or that way. So یہ جتنے بھی نان اسٹیک ایکٹرس ہیں گرے ایریا میں آپریٹ کرتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے. تو میں آخر میں سی سی پی صاحب کا بھی، ایس پی صاحب کا بھی، اور یہ جو ٹریننگ دینے آئے ہوئے ہیں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ اسٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ یہ ایسے اور پروگرام ہوتے رہیں گے. اور یہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے، ادھر بھی آج میں نے صبح ہی ان کو کہا ہے ڈی آئی جی ٹریننگ کو کہ ادھر اسٹارٹ کروائے، پرٹیکولرلی یہ جو مارجنلائز سیگمنٹ آف دا سوسائٹیز ہیں اس کے بارے میں، کہ پولیس کو اس کی آگاہی ضرور دی جائے کہ کیا کیا جائے. ہم تھانے کی کلچر کو ویسے تو دس میں بی ان آؤٹ آف کانٹیکسٹ فرام دس سیمینار، پر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آئی ٹیک ان این اپرچونیٹی آف دس ایونٹ کہ ہم تھانے پر ایک تو کیمرہ لگائے ہوئے ہیں، کیمرہ پہ لگا رہے ہیں، ٹریننگ پہ کروا رہے ہیں، آن لائن ٹریننگ کروا رہے ہیں. سی سی پی صاحب اور ایس پی صاحب کو میں نے کہا ہے کہ ہر تھانے پر صبح کو جیسے اسمبلی ہوتی ہے ان کو بریفنگ دیں ہر پولیس افسر کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، پرزنرز کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، انصاف کیسے دینا ہے. کہ چھوٹا سا صبح کو لیکچر ضرور دیں. اٹ از ٹو بی اٹینڈیڈ بائی دا ڈی ایس پی اینڈ دی ایس پی. دوسرا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ پروفائلنگ کریں فار دا ڈیوٹیز، پولیس کی پروفائلنگ کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں کہ کون سے لوگ آپریشنل ڈیوٹی کے لیے ٹھیک ہیں نے، کون سے ڈیسک جاب کے لیے ٹھیک ہے نے. تو اس کے لیے بھی مجھے آفریدی نے کہا ہے کہ کوئی ایک ٹیم بلا رہا ہے وہاں سے، اسلام آباد سے، وہ اس کی پروفائلنگ کرے گی پولیس افسروں کی. تو یہ پروفائلنگ بھی میرے خیال میں بہت اہم کردار ادا کرے گی ہمارے ہیومن رائٹس انفورسمنٹ میں ود ان دی پولیس آرگنائزیشن. ایک تو ہم نے خود فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کرنی ہے ان دا سوسائٹی، خود اپنے آپ میں فورس اینڈ آرگنائزیشن میں ہیومن رائٹس کی انفورسمنٹ بھی کرنی ہے، جو زیادہ مشکل کام ہے. وہ انشاءاللہ وہ بھی یہ کورس انیشیٹ کر رہے ہیں آفریدی صاحب. تو انشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام یہ سیمینار کر کے کیا ہے.
میں آپ لوگوں کو اس کی شاباش بھی دیتا ہوں اور آئی ایکسپیکٹ کہ اٹ ول کنٹینیو. آج یہ جو ٹریننگ ہے وہ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. جیسے جیسے نئے نئے چیلنجز پیش آتے رہتے ہیں ہم اس حساب سے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس کا ہی ایک انعقاد ہے, اس کی ایک مینیفیسٹیشنس ہے. آپ نے ماضی میں یہ پرابلمس نہیں دیکھے ہوں گے, ماضی میں ایسے پرابلمس آئے ہی نہیں, یہاں ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ ہی نہیں ہوئے, ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ میڈیا نے نہیں کیے یا ہوئے نہیں یا ہائی لائٹ نہیں ہوئے. یہاں کلچرل ٹیبوز تھے, کلچرل ٹیبوز ٹوٹ رہے ہیں ابھی میڈیا ریولیوشن کی وجہ سے, اور یہ جتنے کلچرل ٹیبوز بریک ہو رہے ہیں اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے, میں تو کہیں اچھائی کے لیے ہو رہے ہیں, تو اس کلچرل ٹیبوز کو بریکنگ کی وجہ سے ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. اور اس چیلنج کے لیے ہم نے یہ جو ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کی ہے اس کے مطابق ہی یہ ہم ٹریننگز کروا رہے ہیں اور سیمینارز کرا رہے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی سی سی پی صاحب, ایس ایس پی صاحب, میڈیا کے, اور پرٹیکولرلی یہ جو ٹریننگ کروانے آئے ہوئے ہیں ان کی بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ.